مومنین کرام، اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرنا الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ سب کو اور اپنے نفس خبیث کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے واجبات کو بجا لائیں۔ ماہ مبارک رمضان سب سے افضل ترین ایام، سب سے افضل ترین راتیں اور سب سے افضل ترین اس کی گھڑیاں ہیں۔ بہترین موقع، بہترین فرصت ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور یہ جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں اس میں بھوک اور پیاس جو برداشت کیا جاتا ہے، اس سے نفس کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ہے۔ آپ کی عادت تھی صبح ناشتہ کرنا، لیکن روزے کی وجہ سے آپ نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا۔ اپنی جو عادات ہماری بن چکی ہیں، روزہ بہترین وسیلہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی عادات کو ختم کریں۔ اب جو بری عادتیں ہیں، گناہ کی عادت ہے، اب حالات میں شاید ہماری مشکل کی عادت بنتی ہے، کیا کریں؟ عادت نہیں چھوٹتی۔ روزہ ہے جو ہم سے ہماری عادتیں چھڑا سکتا ہے اگر ہم روزہ رکھیں۔ وہ لوگ جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ دن بھر وہ سگریٹ پیتے ہیں، مطلب اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی تو بہترین فرصت، بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے کہ ہم اپنی بری خصلتوں کو، اپنی بری عادات کو، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو ترک کریں اور اس فرصت سے پیدا ہو۔ روزے داروں کی اقسام کے حوالے سے آج ایک اور جہت سے 3 اقسام کا ذکر کرتا جو کہ روایات میں موجود ہے۔ اس میں پہلا روزہ ہے، اس کی قسم یہ روزے داروں کی قسم ہے، وہ ہے عوام کا روزہ۔ عام لوگ اس طرح وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں اور 9 چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ باقی واجبات نماز ہے اس کو انجام دے۔ تو ایسے جو روزہ دار ہے اس کو کہتے ہیں عوام کا روزہ، جو صرف باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ان کا روزہ تو صحیح ہے، یہ مبتدات روزہ کو انجام نہ دینا روزے کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ اس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ، جب روزہ صحیح ہے تو وہ عقاب جو روزہ نہ رکھنے پر انسان کو ہوگا وہ اس روزہ دار نہیں ہوگا۔ یعنی روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس سے جو اوپر والا درجہ ہے وہ ہے خواص کا روزہ۔ وہ خواص کا روزہ وہ کیا ہے؟
خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف مبتلات روزہ سے پرہیز کرتا ہے بلکہ وہ محرمات سے اجتناب کرتا ہے، تمام حرام کاموں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ اور پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ اصل وہ افراد جو حرام سے افطار کرتے ہیں، حرام کی سحری کرتے ہیں اور ہمارے حرام کی سمجھتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کا روزہ کسی خاطر کا نہیں، تو وہ محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ آپ اس بیان کرو تو یہ محرمات تمام حرام کاموں سے ان کا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، شکم کا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمام آداب و جوارح کا روزہ، یہ ہے خواص کا روزہ۔ یہ روزے کی قبولیت کی شرط ہے، حرام سے بچنا یہ روزے کی قبولیت کی شرط ہے۔ روزہ اس کا قبول ہوگا کہ جو ان آداب کا لحاظ کرے، یہ تمام آداب و جوارح کا روزہ۔ جب روزہ قبول ہوگا تو پھر روزے داروں کا جو اجر و ثواب ہے اس کو تب ملے گا، عذاب سے تو بچ جائے، لیکن روزے داروں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو اس صورت میں ملے گا جب اس کا روزہ قبول ہوگا۔ روزہ تب قبول ہوگا جب وہ تمام محرمات سے انسان اجتناب کرے گا۔ اور تیسرا روزہ جو ہے وہ خواص و خواص کا روزہ ہے، وہ ہم میں سے شاید ہی کوئی اس مقام تک پہنچے، وہ مقام اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ مختص ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا قسم ہے اس میں آپ پہنچ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تمام محرمات سے اجتناب کریں، ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے، خدا سے مدد مانگے، اہل بیت سے مدد مانگے، یہ ہو سکتا ہے۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ خواص کا روزہ یہ کہ اس کی فکر کا روزہ، قلب کا روزہ، دین کا روزہ، ذہن میں کوئی غلط خیال نہ آئے، کسی کے بارے میں انسان غلط نہ سوچے، دل میں بغض و کینہ نہ ہو۔ اس سے بھی بالا تر خواص کا روزہ، خواص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ اس کا قلب و ذہن اور فکر صرف اور صرف خدا کی طرف متوجہ ہے، یعنی کسی لمحے بھی اس کی توجہ خدا سے نہ ہٹنے پائے۔ اور یہ مقام انبیاء کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تکمیلات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام بزرگان یہ ہر وقت کی حالت میں ہوتے ہیں، ہر وقت، صرف روزے کی حالت میں نہیں، ہر وقت ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کی پوری توجہ خدا، نماز میں انہیں غیر نماز، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صبح بھی اور شام کو بھی 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا جب کسی محفل سے اٹھتے تھے تب بھی 70 مرتبہ یا کبھی بھی استغفار کرنا۔ تو آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی یا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں، جب رسول خدا کسی سے مخاطب ہوتے تھے یا لوگوں کی طرف بات سنتے تھے
تو وہ جو معمولی سی ان کی توجہ، یعنی پہلے 100% خدا کی طرف توجہ ہوتی تھی، اب جو 1%، 2% خدا سے توجہ ہٹی ہے اور مخلوق کی جانب ہوئی ہے، اس پر وہ استغفار کیا۔ اب آپ سمجھے ائمہ علیہ السلام کی استغفار کا فلسفہ، آپ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں، صحیفہ سجادیہ جہاں امام فرماتے ہیں میں خطا کار ہوں، نعوذ باللہ، وہ یہ خطا ان کی خطا ہے، وہ اس کو اپنی خطا سمجھتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کی توجہ خدا سے ہٹ جائے وہ اس کو خطا سمجھتے، اس پر وہ استغفار کرتے، نہیں کہ نعوذ باللہ ہماری طرف۔ تو یہ خواص کرو اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا، وہ حلال ہو یا حرام، جو اس کی توجہ خدا سے ہٹا دے، یہ خواص۔ یہ دین ہے روزے دار۔ چلو ہم کم از کم پہلے درجے سے نکلے اور دوسرے درجے میں ہم آئیں۔ اب اس میں آداب کیا ہے وہ دیکھیں۔ سب سے پہلا ادب یہ کہ جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا تھا تو خطبے کے آخر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل گناہوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے اس مہینے میں، خیر، نافلہ نماز نہیں پڑھ سکتے، رات کو کے نہیں عبادت کر سکتے، لیکن یہ کام ضرور کریں کہ گناہوں سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجابر بن عبداللہ یا جابر هذا شهر رمضان، اے جابر یہ رمضان کا مہینہ ہے، من صام نهاره وقام بيتا من ليله، جو شخص دن کو روزہ رکھے اور رات کو کچھ حصہ قیام کرے، کھڑے ہو کے عبادت کرے، وعفا بطنه، اور اپنے شکم کو حرام کام سے بچائے، وفرجه، اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے، وکف لسانه، اور اپنی زبان کو روکے رکھے، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، تو جیسے یہ مہینہ ختم ہوگا وہ گناہوں سے بھی خارج ہو جائے گا، یعنی تمام گناہ اس کے معاف۔ وقال جابر یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث، کتنی پیاری اور اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یا جابر ما اشد هذه الشروط، یہ شرائط کتنی سخت ہے۔ انسان اپنی زبان سے اس کو کنٹرول کرے۔ آپ دیکھیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ حقیقت میں، یعنی اس کا جو معنی اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے سے، کسی کا گلا، کسی کی نقص ہے، اس کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو۔ یہ روایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من اختار مسلما او مسلمتا، جو شخص کسی مسلمان مرد کی یا عورت کی غیبت کرے، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة،
تو 40 دن اور رات تک اللہ تعالیٰ کا اس کا روزہ قبول کرتا ہے، اس کی نماز اللہ یغفر له صاحب، مگر یہ کہ وہ اس کو راضی کرے یا وہ شخص اس کی میں لے کر کے وہ کتنی سخت بات ہے۔ اور اس طرح سے ایک اور حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان امراتین کانتا صائمتین، جو عورتیں تھیں روزہ رکھتی فکانتا تبتغان الناس، وہ کیا تھی؟ لوگوں کی غیبت کرتی، گلا کرتی، برائیوں میں۔ تو فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاجن، آپ نے ان کو بھی بتایا اور ایک تھال کام کر کر منگوایا، فقال لهم، آپ نے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ کیا قائم کرو الٹی، فقعت قیلا، تو انہوں نے کیا کیا؟ قائم الٹی کی اس برتن، کہا کہ اس میں کیا تھا؟ گوشت اور خون کے تازہ جلوں سے بول رہے تھے غیبت کرنا، اپنے مومن بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو وہ بتایا رسول مجسم کر کے بتایا کہ جو تم نے غیبت کیا اثر پہ کیا ہے۔ اسی طرح سے گالی دینا کسی کو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہا میرے بابا نے مجھے بتایا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة تصاب جاریة لها فهي صائمة، آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی قریب کو گالیاں دے رہی جبکہ وہ روزے تھی، فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اسے بلایا اور کھانا منگوایا اور اسے کہا کھاؤ، کھانا کھاؤ، وہ کہتی ہے کہ انا صائمۃ، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کیف تکونین صائمۃ، تم کیسے روزے سے ہو وقت سبقت جوریت کے، جبکہ تو اپنی قریب کو گالیاں دے رہی۔ ان الصوم ليس من الطعام والشراب انما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول یفطر الصائم۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے پینے کے علاوہ باقی برائیوں سے حجاب قرار دیا، روزہ حجاب بن جاتا ہے باقی برائیوں کے، چاہے وہ عملی ہو یا فعلی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ما اکلت الصوام واکثر الجوع، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کتنے کم ہیں اور بھوکے رہنے والے کتنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے تو نہیں اس کو کچھ کیا برا بلا، لیکن اس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے مجھے کہا، تو جواب میں کیا کریں؟ روایات ہے کہ جب کوئی ایسا ہو تو کیا کریں؟ بس جواب میں یہی کہیں کہ میرا ہوگا، بس میں جو کچھ نہیں کہوں گا میرا حدیث ہے لا تصاب وانت صائم، گالی مت کسی کو دو، برا بلا مت کہو جب کہ تم روزے سے ہو، فَإِنْ سَبَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ نِسَاء، اور اگر کہتے ہو ان کو تقائباً فَجْلِسْ، اگر تم کھڑے ہو گئے تو اس کو جواب دیجئے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے تو اس کو جواب دے دینا، صرف اتنا کہہ رہا ہے میرا ہوگا، جھوٹ
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا، جھوٹ بولنا روزے کو توڑ دیتا ہے۔ والنظر تمام النظر، غیبانوں پر لذت کی نگاہ کرنے سے بھی روزہ۔ والظلم كله قليله وكثيره، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناحق مارنا، ظلم کے کہتے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ حقیقی معنوں میں روزہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر باقی رہتا ہے، حقیقی طور پر روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ریا سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر اس کام سے کہ جو مقبول ہے، جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ آداب روزہ میں سے ہے۔ اور اس کے آخر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صمت، جب تم روزہ رکھو، فلیصم سمعک، تو تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وفرجک، تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہو، ولسانک، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، وتغض بصرک عمن لا یحل النظر الیہ، جن چیزوں کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا، والسمع عما لا يحل استماعه الیہ، اپنے کان کو ہر اس بات سے سننے سے بند کرو جس کا سننا جائز، گانا ہو، اس کے رشتے میں شادی ہے، غیبت ہو، کفریہ باتیں، اس کا سننا یہ ہمارے لیے جائز نہیں، غیبت کا سننا بھی جائز۔ واللسان من الکذب والفحش، اور اپنی زبان کو جھوٹ اور گالی اور بری بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے آداب روزہ۔ اور جو شخص یہ روزہ رکھتا ہے اس طرح، پھر اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر میں وہ بھی ایک حدیث نکال سکوں جس میں روزے کا اجر و ثواب ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ باردۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يقصد علیہا الا الصابرون۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دسترخوان جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ حتیٰ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ وہ کیسا اتنا عظیم دسترخوان، فرمایا اس پر صرف اور صرف روزے دار ہے، وہ دسترخوان صرف روزے دار ہے۔ اب فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، روزے داروں کے لیے دو وقت خوشی ہوتی ہے، خوشی کے دو لمحات، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک جب قیامت والا دن ہوگا اور میرا منادی ندا دے گا، کہے گا کہ اے وہ افراد جن کا جگر تشنگی سے، پیاس سے جلتا رہا، پیاس کرتی ہے تو جگر کو کرتی ہے، وَعِزَّتِي لَا أَرْوِيَنَّهُمُ الْيَوْمَ، مجھے اپنی عزت کی قسم آج ہم کو سیراب کرتا۔ تو اس وقت روزے دار کو خوشی ہوگی، اور بات نہیں ہے، اور بہت سے روزے دار کے فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء الصائم، روزے دار روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور روزے داروں کے لیے جو فرشتے دعا کریں گے
محمد معصوم وہ دعا قبول ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ فرماتے ہیں استغفار۔ اور فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ موکلین بالظالمین والظالمات، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو روزے داروں کے لیے وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یمسونہم بأجنحتہم، وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان روزے داروں کو آ کے اپنے پروں سے مس کرتے ہیں، وَيُسْجَدُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ، اس طرح سے ان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اور وَإِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً يَتَوَكَّلُونَ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِلسَّائِلِينَ وَالصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں جو روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان کی تعداد کا کسی کو پتہ نہیں، جتنے فرشتے ہیں صرف اللہ کو ان کی تعداد پتہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اس میں روایت میں ہے کہ وہ بندہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو آگے کیا کرتے ہیں؟ اس کے چہرے کو آگے مس کرتے ہیں، اور وَيُبَشِّرُونَهُ، اور آگے اسے مسلسل خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں، بشارت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے ما اطیب ریحک وروحک، کتنی پیاری تیری خوشبو، ملائکتی اشہد انی قد غفرت لہ، اے میرے ملائکہ گواہ دینا ہے اس بندے کو بخش۔ لیکن یہ سب چیزیں اس کے لیے کہ جو روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ یہ تمام اس کو عنایت کرے گا۔ اے کریم پروردگار، اپنی عظمتوں کا واسطہ ہمیں صحیح روزہ داروں میں سے قرار دے، جن کے لیے تو نے یہ انعام، یہ نعمتیں، یہ عنایتیں فرمائی ہیں، ہمیں ان روزہ داروں میں سے قرار دے۔